العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیاریوں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطبین میں سے تمام لوگ ایک جیسے نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آپ کی باتیں توجہ سے سن لیتا ہے، خوب دقت کے ساتھ موجود ہے، محفل میں ہے، مجلس میں ہے، مگر یہ باتیں اس کے دل و دماغ میں نہیں اترتی. حتی اذا خرجوا من عندک، جب آپ کی فرمودات مکمل ہو جاتی ہیں اور مجمع منتشر ہو جاتا ہے اور یہ لوگ بھی نکل پڑتے ہیں، تو پھر قالوا للذین اوتوا العلم، پھر یہی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں علم حاصل کرنے والے سے پوچھ لیتا ہے، کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب موجود ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو یہ اسے دل و دماغ میں لے لیتے اور ان کے علم میں اضافہ ہو جاتا تھا اور خود بھی بنتے تھے اہل علم. صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی اہل علم ہے بھی نہیں. اللہ نے اپنے رسول کو جتنے علوم سے نوازا، جتنی تعلیم اور تربیتی شیڈول و طریقہ کار اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرما دیے، وہ سب صحابہ کرام کی مٹھی میں تھے اور ان کی زندگیوں کی ایک ایک جھلک عکس اور عکاس ہوا کرتا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا. تو جب نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طالب علم حضرات سے، علماء کرام سے پوچھ لیتے ہیں، صحابہ کرام سے، ماذا قال آنفا، یہ کیا کہہ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں، جو آپ فرما دیجیے کیا کہہ رہا تھا. یہ سمجھ تو چکے تھے، بات ان کی ذہن میں آ گئی تھی، وہ پتہ تھا، لیکن نصیب کی بات. بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، بارش تو یکساں طور پر برستی ہے، کسی زمین سے زرخیزی اور کسی زمین سیم. یعنی بطور مذاق اور بطور تحقیر، بات سمجھ میں نہیں، پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا. استغفر اللہ. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، گمراہی کی مہر. اب ان کی دلوں کے اندر کچھ نہیں جاتا. واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہے. باقی علماء کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، والذین اہتدوا، جنہوں نے ہدایت کا راستہ اپنایا،
زادہم ہدی، اللہ رب العزت نے ان کے ہدایت کی جو کیفیت اور حالت ہے اس کو اور بڑھا دی اور بھی اضافہ فرمایا. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور اللہ رب العزت نے ان کو تقوی یعنی وہ بصیرت اور صلاحیت عنایت فرما دی کہ اس کے بلبوتے پر وہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے دور ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاتا ہے کہ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، بس ان کو بس قیامت کے علاوہ اب کسی اور چیز کا انتظار نہیں ہے. اور قیامت بھی کیسی؟ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ قیامت آئے تو آئے اچانک، بغیر کسی اطلاع اور تیاری کی، بغیر اس کی کہ انہیں فرصت مل جائے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر دیں اور قیامت کے لیے بہترین تیاری کریں اور بہت کچھ اپنے ساتھ لے جائیں. اس نے وقت آ کر اٹھاؤ، ختم کرو. کیا چاہیے ان کو؟ فقط جاء اشراطها، اب قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب سے بڑی نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی رسول و پیغمبر نہیں آئے گا. فرمایا قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر کیا ہوگا ان کا، کیا حالت ہوگی ان کی جب قیامت خود آ جائے. جب قیامت خود آ جائے تو پھر بات ختم، نہ تو پھر ان کا کوئی بچاؤ ہوگا، نہ نجات کا کوئی رستہ ہوگا، نہ سعادت مندی کی کسی رستے کا انتخاب کر سکیں گے. قیامت کے آمد پر سب سلسلے تہس نہس ہو جائیں گے اور جو جس حالت میں ہے اسی حالت میں وہ راہی ملک عدم ہو جائے گا اور پھر اسی حالت میں اسی عقیدہ اور حسرت کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو جائے گا. تو ان کو اگر اس بات کا انتظار ہے تو وہ بات، اس بات کی نشانیاں آ چکی ہیں. انہیں اپنی خیر منانی چاہیے، انہیں اپنی خیال رکھنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قیامت آ جائے اور وہ خالی ہاتھ دنیا سے چلے جائیں. اور قیامت ایک انسان پر انفرادی طور پر بھی آتی ہے. من مات فقط قامت قیامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی کی روشنی، جس پر موت آ گیا، جو مر گیا، اس کے لیے قیامت ہے. اس کے لیے ان دنیاوی امور و تعلقات سے کٹ کر اخروی زندگی شروع ہو جاتی. اس لیے سوچ سمجھ کر ان کو بیدار اور ہوشیار ہونا چاہیے کہ یہ آگ سے کھیل رہے ہیں، اپنی تباہی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. انہوں نے اپنی تباہی کو سینے پہ رکھا ہے اور اپنی سعادت کو دور پرے بھگا دیا ہے. کب تک ایسے کریں گے؟ اگر قیامت کا انتظار ہے، قیامت تو آ جائے پھر ان کو موقع بھی نہیں ملے گا، تو اس سے پہلے ان کو اپنے راستے تبدیل کرنی چاہیے. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کے نیکیوں میں حساب ہو جائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.